السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے روزہ دار کے لیے اپنی اہلیہ سے گلے ملنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے اپنے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے روک دیا۔ جس شخص کو رخصت عنایت فرمائی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے روک دیا تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رخصت، سفر وغیرہ اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو پھر اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک دن کے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں اپنے روزہ سے صرف پیاس حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جبکہ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بہترین نماز ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ شکریہ۔